یہ آیت ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آج کل ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ سنیے۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ آیت ہماری ساری زندگی کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ میں صرف چند پہلوؤں کا ذکر یہاں کروں گا۔ سب سے پہلے معاشرتی زندگی میں آپ کیوں ایسے وعدے کرتے ہو جو نبھا نہیں سکتے؟ لوگوں کی زندگیاں کیوں تباہ کرتے ہو؟ کیوں ان سے ایسی کمٹمنٹس کرتے ہو جنہیں تم نبھا نہیں سکتے؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہے تو قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہم مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ آیت ہماری کاروباری زندگی کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ معمولی سے فائدے کے لیے اپنے کسٹمرز اور اپنے پارٹنر سے وہ بات نہ کہو جو جھوٹی ہے۔ یہ آیت ہمارے سیاست کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ سیاستدانوں کے لیے کہ تم لوگ کیوں ایسے سبز باغ دکھاتے ہو کہ جنہیں تم بعد میں پورا نہیں کرتے، اور عام لوگوں کے لیے کہ تم کیوں ایسے سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہو جو تم سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو وہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم، یہ آیت اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ اپنی سیلف انٹروسپیکشن کریں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے بادشاہ کے آگے جھک جانا، سرنڈر کر دینا کہ یا اللہ صرف تیری مانیں گے، اپنے نفس کی نہیں مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن ہم یہ سب کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف نماز جو کہ اس دین کا ستون ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، سنو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے اس بغاوت والے رویے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جسے تم پورا نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ منافقانہ رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، یقین جانو منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے پیارو، اسلام کہتا ہے کہ اپنی لائف میں پرنسپلز پیدا کرو۔ کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ لو، لیکن جب عہد کر لو تو اسے پورا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبانی کلامی مسلمان ہونے کے دعوے نہ کریں، بلکہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار کے دکھائیں۔ ہم یہ عہد کریں کہ پیچھے جو ہونا تھا ہو گیا، آج سے ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سمجھیں گے۔ ہم سب نے 10 15 سال لگا کے محنتیں کر کے مختلف سبجیکٹس کی کتابیں سمجھ لیں، نہیں سمجھی تو صرف ایک کتاب نہیں سمجھی، قرآن مجید، اور وہ کتاب جو بچپن سے ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کسی بک سٹور سے بھی خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہم انشاءاللہ وہ کتاب سمجھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اسی طرح منافقانہ زندگی گزارتے رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جو کائنات کے بادشاہ کی اس لسٹ میں آ گیا تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، اور کون ہے جو تمہیں بچا سکے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان بنیں گے کہ جو ہم کہیں گے وہ ہم کر کے بھی دکھائیں گے، صرف لفظی مسلمان نہیں بلکہ پریکٹیکل مسلمان بن کے دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔